بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند، سورج اور ستارے، یہ بیان چل رہا ہے کہ قیامت کے دن جتنی بھی مخلوقات ہیں، جیسا کہ انسان ہے، حیوانات ہیں، جنات ہیں، اور اس کے علاوہ آسمان و زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ اور دریا وغیرہ، یہ سب بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی۔ لیکن قیامت کا جب دن آئے گا تو اس دن یہ سب اپنی صلاحیتیں اور اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے، بالکل بے قیمت ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کے بارے میں گزر چکا ہے کہ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ روئی کے گالے، اتنے معمولی، اتنے بے وزن، اور آسمان پھٹ جائے گا اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اسی ذیل میں یہ بھی ہے کہ چاند، سورج اور ستاروں کا کیا حال ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو چاند، سورج اور ستارے بھی اپنے حال پر باقی نہ رہیں گے۔ سورہ تکویر میں فرمایا گیا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ سورہ انفطار میں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ ان آیات سے آسمان کا پھٹنا اور ستاروں کا جھڑنا گرنا واضح ہوا۔ سورہ مرسلات میں فرمایا گیا ہے کہ اس روز ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی، چنانچہ ارشاد ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورہ قیامہ میں فرمایا يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ پوچھتا ہے انسان کب ہوگا قیامت کا دن، پس جب چندیانے لگے آنکھ اور بے نور ہو جائے چاند اور جمع کیے جائے چاند اور سورج، اس روز کہے گا انسان کہاں چلا جاؤں بھاگ کر، ہرگز نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں۔ اس دن صرف تیرے رب کی طرف جائے ٹھکانہ ہوگا۔ ان آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ قیامت کے دن چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ چاند کے بے نور ہونے کا ذکر فرما گئی، ارشاد فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی صرف چاند ہی بے نور نہ ہوگا بلکہ بے نور ہونے میں دونوں شریک ہوں گے۔ چاند کے بے نور ہونے کا خصوصیت کے ساتھ شاید اس لیے ذکر فرمایا کہ اہل عرب کو قمری حساب رکھنے کی وجہ سے اس کا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن چاند اور سورج دونوں لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، جس کے باعث روشنی نہ پھیل سکے گی، نہ کسی چیز پر پڑے گی۔ بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا کہ سورج و چاند بے نور کر کے دو ٹکڑے بنا کر قیامت کے روز دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت حسن رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ یہ سن کر حضرت حسن خاموش ہو گئے۔ یعنی کیا وجہ ہوگی، چاند و سورج کو کیوں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ اللہ جانتے ہیں کیا حکمت، کیا مصلحت ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرات صحابہ اتنی ہی بات نقل کرتے تھے جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ اپنی طرف سے اللہ کے نبی کی کسی حدیث میں ایک لفظ کا بھی اضافہ کرنا وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ دیکھیے حضرت حسن نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو حضرت ابو ہریرہ اگرچہ بہت بڑے عالم ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے حدیث کے راوی اور عالم وہی ہیں، لیکن اپنی طرف سے جواب نہ دے کر کتنا اچھا جواب دیا۔ فرمایا کہ جتنا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوں اتنا آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ ہمیں بھی اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو احادیث ہیں، دین کی جو باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، جتنا اللہ سے اس کے رسول سے ہمیں ملا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اتنا ہی آگے نقل کرنا چاہیے۔ ایک لفظ کا بھی اگر ہم اس میں اضافہ کر دیں گے تو وہ دین کے اندر اضافہ سمجھا جائے گا، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے، غلط حدیث نقل کرے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔
ایسا شخص جو جھوٹی حدیث نقل کرتا ہے اور باتوں باتوں میں اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات غلط منسوب کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، حدیث میں یوں آیا، حدیث کا مفہوم یوں ہے، حالانکہ حدیث کا مفہوم وہ نہیں ہے، حدیث میں اس طرح نہیں آیا، اللہ کے نبی نے وہ نہیں فرمایا، لیکن وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا سنی سنائی باتیں کہیں سے سن لی اور آ کر اسے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا اور لوگوں کے درمیان بیان کر دی، لوگوں نے حدیث سمجھ کر اس کو سن لیا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے آدمی کو اول تو احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اور ان سے صرف دو دو تین تین حدیث مروی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں، اور ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، دن رات سب سے زیادہ قریب رہنے والے صحابی، سب سے بڑے، لیکن حدیثیں کتنی مروی ہیں ان سے؟ 2 4 5 7 10، بس زیادہ سے زیادہ 10 حدیث ہے، اور اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے صحابی، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ سنا نہیں تھا، سنا تو بہت کچھ تھا اور سب سے زیادہ سنا تھا۔ کہ جتنے قریب ہو رہے، جتنا زیادہ لمبا ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہے، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، محفل میں، مجلس میں، اتنا قریب تو کوئی بھی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط ہے۔ احتیاط کا عالم یہ تھا کہ وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی کہیں کچھ کہنے کا موقع مل جائے، کچھ بات کرنے کا موقع مل جائے، دین کی کوئی بات سنانے کا موقع مل جائے، تو بس وہی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں جس کا آپ کو پورا یقین ہو، پوری تحقیق ہو۔ یہ علم نہیں ہوتا کہ آپ نے کہیں کوئی بات سن لی اور سننے کے بعد آگے نقل کر دی، پتہ نہیں وہ سنانے والا کون تھا، معتبر تھا، غیر معتبر تھا، عالم تھا، غیر عالم تھا، اس کو تحقیق تھی بھی کہ نہیں تھی، اس نے بھی کہیں اور سن رکھا تھا یا کہیں پڑھا تھا، آپ کو کیا معلوم، آپ نے اس کی سنی سنائی بات آگے نقل کر دی۔ تو اس لیے ایسی سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرنے والا تو حدیث شریف کے مطابق جھوٹا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نا اللہ کے نبی نے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دے۔ یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اتنی سخت بات ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کرنے کی نہیں ہوتی، اس کو پہلے ناپا جائے گا، تحقیق کی جائے گی، تولا جائے گا اس کو ترازو میں کہ جو سنا ہے وہ صحیح بھی سنا ہے، نہیں سنا ہے، یہ کوئی حکایت ہے، یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہے اور آپ نے اس کو حدیث بیان کر دیا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، دین کا وہی مسئلہ ہم بیان کریں جس کی ہمیں پوری تحقیق ہو، قرآن و حدیث کی وہی بات ہم دوسروں کو بتائیں جس کی ہمیں پوری تحقیق ہو۔ حضرات صحابہ اور ان کے بعد کے جو محتاط لوگ ہیں، جو احتیاط کرنے والے لوگ ہیں قرآن و سنت کے، وہ ہم سے کہیں بہت 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 بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مجلسیں بڑی خاموشی سے گزرتی تھی۔ گھنٹوں گھنٹوں لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں خاموش، مجلس والے بھی خاموش، اور جن کے پاس بیٹھے ہیں وہ بھی خاموش، نہ وہ بول رہے نہ وہ بول رہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کے پاس علم کا سمندر تھا، قرآن و حدیث ان کو ازبر تھے، لیکن ڈر یہی لگتا تھا کہ کہیں اللہ کے کلام میں ہماری طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ اسی لیے کتنے علماء ایسے گزرے ہیں جو اپنی کتاب سامنے رکھ کر پھر بیان کرتے تھے۔ آج تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کتاب لے کے بیان کرنے لگ جا جمعے کا، وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ باقی سے بٹھا دیا، دیکھو ہمارے اتنے بڑے عالم ہیں، وہ بولتے ہی جا رہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کتنے بلوا لو بغیر دیکھے بول رہے ہیں، اور یہ کیسا عالم ہے جو کتاب میں دیکھ کے بول رہا؟ ہمارے مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم تھے حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رامپوری نور اللہ مرقدہ، اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دونوں کلاس میٹ تھے، دونوں ایک ساتھ پڑھے ہوئے تھے، اور حضرت شیخ اس مدرسے کے مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، اور وہ اس مدرسے کے ناظم تھے۔ ناظم کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی معمولی آدمی کو خلافت نہیں دیتے تھے، بہت رگڑتے تھے پہلے آدمی کو، پھر جا کر خلافت دیتے تھے۔ تو اتنے جچے تلے آدمی ہیں، لیکن جو سہارنپور کی جامع مسجد ہے وہاں حضرت کا بیان ہوتا تھا جمعے کی نماز کے بعد، آج بھی یہ سلسلہ ہے، آج دوسرے حضرات کرتے ہیں وہاں۔ تو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کا معمول یہ تھا کہ کتاب لے کے پھر بیان کرتے تھے، حالانکہ ان کے شاگرد آج سبحان اللہ کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، وہ اتنے بڑے بزرگ ہوتے ہوئے احتیاط کا عالم یہ ہے کہ کتاب سامنے رکھ کے پڑھتے تھے، اس میں پھر لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ تو یہ احتیاط ہے، تو اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زمانہ بڑا بے احتیاطی کا زمانہ ہے،
جہاں کسی نے 2 باتیں سن لی، 2 باتیں کہیں پڑھ لی، 2 باتیں کہیں بیٹھ کے سیکھ لی، بس وہ سب سے بڑا مقرر، سب سے بڑا عالم۔ اب اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مقرر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا دین کی باتیں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس جو منہ میں آ رہا وہ بولے جا رہا، بولے جا رہا، بولے جا رہا، نان اسٹاپ۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت نازک مرحلہ ہے، بولنا، بیان کرنا، تقریر کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، مقرر حضرات، جو کئی کئی گھنٹے بیان کرتے تھے، وہ وہی ہے، ادھر کی ادھر کی، وہاں کی یہاں کی، وہاں سے سنا یہاں سے سنا، کچھ یہاں سے اٹھایا کچھ وہاں سے اٹھایا، اور اللہ ملا کے کھچڑی بنا کے پیش کر دی۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج کل بڑی بے احتیاطی کا دور ہے، اس لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے دین کی کوئی بات نکالنے کی ضرورت ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ انسانوں کا قبر میں پھر کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس تعلق سے کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر اور میدان محشر کی سختیوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر و عافیت کے ساتھ لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول